السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کا راستہ، بہت ہی پیارا اور شارٹ بیان حضرت مولانا عثمان صاحب کا۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ جزاک اللہ۔ بڑے کہتے ہیں اگر تمہارے لیے دعاؤں کا راستہ کھل گیا بس سمجھ لو کہ قبول ہو گئے، پھر دکانوں میں جھک مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دفتروں میں جھک مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تمہیں زمینوں میں جھک مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم یوں ہاتھ اٹھاؤ گے تمہارے سارے کام اللہ بنا دے گا۔ کیوں بڑے صاحب؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، دعاؤں کی قوت کو بڑھانا۔ اللہ جس کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے بس سمجھ لے کہ وہ کام والا بن گیا، کہ اللہ سے لینا ہے، مخلوق پہ خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے، دعا میں آہوزاری بھی ہو، ایسے نہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور زبان کے الفاظ جاری ہیں اور غفلت میں پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ غافل دل کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، غافل دل کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پوری توجہ کے ساتھ، دعاؤں کے آداب کے ساتھ دعاؤں میں لگنا، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، حضور پر دعا پڑھتے ہوئے، اپنے گناہوں پہ استغفار کرتے ہوئے پھر ہاتھ اٹھائیں گے نا، پھر اللہ پاک ان دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ ہم بھی اللہ سے چمٹ کر مانگنا سیکھیں تو صحیح۔ اس کے ہاتھ تو بلا تشبیہ پھیلے ہوئے ہیں، لو آؤ میرے پاس آؤ، لو لو لو۔ اور سب سے بڑی جو چیز ہے نا اللہ سے مانگنے کی، اپنے لیے بھی، ساری امت کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے، ہدایت ہے۔ ہدایت مل گئی سب کچھ مل گیا، ہدایت نہ ملی پوری دنیا مل گئی کچھ بھی نہ مل۔ تو یہ جو بند دروازے ہدایت کے ہیں نا، یہ روئے بغیر نہیں کھلیں گے۔ اس کے لیے آہوزاری کرنی پڑے گی اللہ سے، معافی مانگ کر کہ اللہ ہدایت کو، دروازوں کو کھول دے، کشادہ کر دے، تاکہ ان اندھوں کو بھی نظر آ جائے، یہ جو اللہ کو بھول کر اور اللہ کے غیر میں لگے ہوئے ہیں، ان اندھوں کو بھی نظر آ جائے کہ اللہ ہی اللہ ہے، باقی سارا دھوکہ ہے۔ اللہ ہی اللہ ہے، باقی سارا دھوکہ ہے۔ تو خوب اللہ سے مانگنا۔ ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ ایک تھے ہمارے، وہ 3 گھنٹے ایک وقت میں دعاؤں میں لگاتے تھے، 3 گھنٹے رات کے اوقات میں۔ تو جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے سب کچھ کھول دیں گے اللہ۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا عثمان صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جس میں انہوں نے دعا کے بارے میں بہت اچھے الفاظ بیان کیے ہوئے ہیں، تو ہمیں اسی طرح ان کو فالو کرنا چاہیے اور اسی باتوں کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے، اور باقی آپ لوگ سمجھدار ہے کہ کون سا راستہ اچھا ہے اور کون سا نہیں۔ جزاک اللہ، ماشاء